ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل علی آغا صاحب، بڑے سینئر رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت پہلے ہمیں سٹیٹس ذرا کلیئر کیجئے گا کہ آپ سیکرٹری جنرل تھے، لیکن آپ کی چودھری شجاعت صاحب نے رکنیت بھی معطل کر دی اور ممبرشپ بھی اس سے بھی وہ ہٹا دیا. تو اس وقت سٹیٹس کیا ہے آپ کا؟ آپ ہیں پارٹی کا حصہ؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ جو مجھے نکال رہے ہیں جو خود جولائی سے فارغ ہو چکے ہیں. سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے مرکزی مجلس عاملہ نے ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے. یہ ان کے پاس عہدے نہیں ہیں، یہ مجھے کیا فارغ کریں گے؟ ارے سر کہاں سے؟ وہ تو آپ نے باہر آ کے بات کی تھی کہ ہم پارٹی کو ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو آئسولیٹ کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد وہاں پر سینٹرل ورکنگ پارٹی نے تو اعتماد کا اظہار کیا تھا ان پہ، اسی وجہ سے قطعی طور پہ نہیں جی. سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو اوریجنل سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس نے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہوا ہے. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں. اچھا، یعنی کہ پھر اس وقت جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو قاف لیگ کا سیکرٹری جنرل پڑھا اور سمجھا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ پنجاب کا. ابھی اس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا تھا جس پہ اسٹے دے دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. سینٹرل باڈی کا الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا تھا، الیکشن کمیشن نے اس کو اسٹے کر دیا ایز اٹ از. یہ نہ کسی کو رکھ سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، نہ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے. آل رائٹ. تو ابھی یہ جو الیکشن کمیشن اور جا رہے ہیں یہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس کہ آپ کا سینیٹرشپ بھی ختم کی جائے، تو اس میں یہ بات ان کی نہیں بنے گی آپ کی نظر میں؟ یہ ان آتھورائز ایک لیٹر لکھا ہے اور لیٹر انہوں نے مجھے لکھا ہے بقول ان کے، اور وہ برائے اطلاع انہوں نے چیئرمین کو بھی بھیجا ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی. اور جہاں پہ اگر وہ چیلنج ہو گیا تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ آپ نے اپنی حد تک کلیئر کر دیا. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو ووٹوں کے حوالے سے جو نمبرز گیم چل رہی ہے، تو آپ کو پتا ہے ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. تو اس وقت قاف لیگ کے ووٹ آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمارے 10 کے 10 ووٹ انشاءاللہ چودھری پرویز بھائی کو جائیں گے. چاہے طارق بشیر چیمہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے متعلق بات کرے اور صوبائی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے متعلق بات کرے. اچھا، تو ان کی بات کی کوئی وقت نہیں آپ کی نظر میں؟ اچھا، تو پھر آپ کو یہ عدم اعتماد کا معاملہ، ان کی خواہش یہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل اپنے پکوڑے تل رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. اچھا، لیکن بہرحال عہدہ تو ہے ان کے پاس، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں. میں کہتا ہوں جی نہیں ہے. اب یہ بتائیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس عہدہ ہے؟ بھائی وہ کہتے ہیں کہ عہدہ ہے، میں ڈیسائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا چلیں جی، آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو گیون ڈیٹ ہے اور خاص طور پر جو یقین دہانی کروائی گئی ہے عدالت میں، اس کے آس پاس ہی حل ہو جائے گا یا اس سے آگے جا کے اسمبلیوں کی تحلیل تک بھی بات ہوگی؟ عدالت نے 11 جنوری سماعت کے لیے مقرر کی ہے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہوگا کہ ہم ان کے اختیار کو اور ان کی جو اپنا اختیار ہے اس کے اندر ہم کو مداخلت کریں. لیکن تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں ابھی اسی ٹائم کے دوران. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا حاضری پوری کر کے ہم اعتماد کا ووٹ لیں. آل رائٹ. اچھا، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل آپ کو جنوری میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا یہ معاملہ تھوڑا آگے جا سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کے فیصلے پہ. وہ جیسا کہیں گے اعتماد کا ووٹ ہونے کے بعد جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یعنی کہ آپ کا اور خان صاحب کا یہ اتحاد یہ چلے گا آگے بھی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا؟ یقیناً چلے گا. اور وہ جو بات ہو رہی تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے،
کہ آگے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نشستیں ان کے اوپر وہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں آپ کے سامنے، وہ کتنی نشستیں ہوں گی کامل علی آغا صاحب؟ دیکھیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کام جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے اور وہ وقت لگتا ہے ان فیصلوں پہ، کیونکہ ایک معاملہ ہوتا ہے جو ہماری سیٹیں ہیں ان کے اوپر ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، جو ان کی سیٹیں ہیں جن کے اوپر وہ جیتے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، اور جو نون لیگ اور دوسری جماعتوں کی سیٹیں ہیں ان کے اوپر ہم سیٹ ٹو سیٹ ڈسکشن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کہاں کس کے پاس کینڈیڈیٹ اچھا ہے اور وہ جیتنے والا ہے، پاس ہے، ذرائع بھی اس کے پاس ہیں، اس کی پاسٹ ہسٹری بھی بہتر ہے، جس کا کینڈیڈیٹ یہ ساری صلاحیتیں رکھتا ہوگا کہ وہ الیکشن جیتے، اس کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اور یہ آگے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ کوشش ہوگی کہ ایک نشان پر الیکشن لڑیں، یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ قافلے کے انضمام کی باتیں آپ کو یاد ہے کہ آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی کی جا رہی تھیں لیکن ایسا ہوا نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں جی، ہماری اپنی پارٹی ہماری اپنی پارٹی جو ہے وہ اپنا تشخص جو ہے وہ قائم رکھے گی، اور انضمام والا معاملہ قطعی طور پہ نہ کبھی زیر غور ہے نہ کبھی رہا ہے۔ اچھا، ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تشخص برقرار رکھیں گے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں جیسا خان صاحب کہیں گے ویسا کریں گے، تضاد نہیں ہے ان دونوں باتوں میں؟ وہ ہمارا الائنس ہے میرے بھائی، الائنس ایسے ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ، ظاہر ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ الائنسز کے اندر ہوتی ہے میرے بھائی، یہ بات تو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، سوال کرنا ظاہر ہے کہ حق ہے میرا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ بات ہو رہی ہے ضمیروں کے جاگنے کی، اور آپ بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں، اکثر کسی بھی وجہ سے لوگوں کے ضمیر جاگ سکتے ہیں، تو ایسے کوئی خدشات تو نہیں ہے پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے آپ کو کہ کہیں عدم اعتماد کا وقت ہے اور ظاہر نمبرز پورے کرنے اور ایسے میں کچھ لوگ ادھر کے ادھر ہو جائیں؟ ضمیر ان کے جاگتے ہیں جو کرپٹ لوگوں کے پاس ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ضمیر جاگتے ہیں اور وہ پھر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور پی ٹی آئی کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ ایماندار، دیانتدار اور باصلاحیت اور بڑی زیرک قیادت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کمیٹڈ ہے۔ اچھا، اور یہ نون لیگ کی جانب سے کوئی کامل علی آغا صاحب کوئی رابطے ہو رہے ہوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ جب بھی جیسے ہی پرویز الہی صاحب کی جانب سے وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا جنرل باجوہ صاحب کی سپورٹ سے متعلق، تو اس وقت کئی صحافی، کئی یوٹیوبرز ٹویٹر پر ادھر ادھر کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہو سکتا ہے پرویز الہی ادھر سے ہی نون لیگ کے سائڈ سے، پی ڈی ایف کی سائڈ سے وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں، تو وہاں سے کوئی رابطے وغیرہ تو نہیں ہو رہے؟ ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے جی، ہماری جماعت اور ہماری قیادت کی پالیسی اپنی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت اور جماعت کی پالیسی اپنی ہے، ہم اپنی پالیسی پہ قائم ہیں، وہ اپنی پالیسیوں پہ قائم ہے، اور ہمارا آپس میں اتحاد ہے ملک کی اقتصادیات، معاشیات اور ملک کے ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اندر بہتری لانے کے لیے، ملک کے اندر جو مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور ملک کے اندر جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم بالکل یکجان ہیں، اور ضمیر جاگیں گے نون لیگ والوں کے، کیونکہ نون لیگ کے لوگ جو ہے اپنی قیادت کی کرپشن سے بہت تنگ ہیں، اور وہ لوگ پبلک کے اندر پبلک کو فیس نہیں کر پا رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ان کی اس وقت جماعت ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں شامل ہو اور آئندہ الیکشن ان کی ٹکٹ پہ لڑیں۔